اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے والذین یبلغون رسالات اللہ، مگر میرا دل کر رہا ہے کہ اس آیت کے ترجمے سے پہلے ایک جملہ اور عرض کر دوں کہ ہم جنہیں امام مانتے ہیں ان کی صفات کو خود اللہ نے بیان کیا ہے، اس لیے کہ ہم انہیں امام مانتے ہیں جنہیں اللہ نے امام بنایا ہے۔ لوگوں کے بنائے ہوئے اور ہیں، صلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات پر۔ اللہ نے جنہیں امام بنایا ہے، اللہ نے ان کی صفات کو بھی بیان کیا ہے، اور نشانیوں سے پہچانا ہی نشانیاں ہوتی ہی پہچاننے کے لیے اللہ نے صفات کو قرار دیا ہے، نشانیوں کو قرار دیا ہے۔ مثلا سورہ مبارکہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ کچھ تاخیر سے کروں گا۔ مثلا سورہ مبارکہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا ہے۔ جب اللہ ہم کہہ کر بات کرتا ہے نا تو کسی میں دم نہیں ہے کہ انہیں امام نہ مانے۔ وہ کہہ رہا ہے آغا صاحب ہم نے انہیں امام بنایا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے، اور ہم نے امام اس لیے بنایا ہے کہ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ ہمارے امر کو پہنچائیں۔ اللہ کا امر وہ پہنچائے گا جو اللہ کا امر جانتا ہو، اللہ کا امر وہ پہنچائے گا جو اللہ سے جس کا تعلق ہو، اللہ کا امر وہ پہنچائے گا جو اللہ کی آیات کو جانتا ہو۔ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات، اور ہم نے ان پر نیک کاموں کی، نیک امور کی، نیک افعال کی وحی کی ہے۔ اوحینا الیہم فعل الخیرات، ہم کرنے والے ہیں وہی۔ جی سمجھ میں نہیں آئی ان لوگوں کو کہ جو یہ کہتے ہیں کہ شب قدر میں فرشتے کہاں نازل ہوتے ہیں؟ میں ایک رسانے پر تھا تو گفتگو ہو رہی تھی شب قدر میں فرشتے کس پہ نازل ہوتے ہیں، تو ایک ماشاءاللہ ریش دراز صاحب تھے، وہ کہنے لگے ساری امت پہ نازل ہوتے ہیں، اور دوسرے صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ علماء پہ نازل ہوتے ہیں۔ اچھا سب پر نازل ہوتے ہیں، اور اگر ہم کہہ دیں کہ اولی الامر پر نازل ہوتے ہیں تو یہ غلو ہو جائے، یہ مبالغہ ہو جائے۔ نقی بھائی یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان پر فعل خیر کی، خیرات کے فعل کی، نیک افعال کی وحی کی ہے۔ جی وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، لا شریف صاحب اکتے اچھو آگے آئیے گا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور ہم نے ان پر نماز قائم کرنے کی وحی کی ہے۔ یہ نماز ہمارے کہنے سے وہ قائم کر رہے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور حالت رکوع میں وہ ہمارے کہنے سے صدقہ دیتے ہیں، ہمارے کہنے سے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اس کے بعد والا جو آخری جملہ ہے ائمہ اہل بیت کی شان میں قرآن مجید کے اندر، میں نہیں سمجھتا، میں طالب علم یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے یہ ایسا سجا ہوا جملہ تمام تر اہل بیت کی زندگی کو، ائمہ اہل بیت کی تمام تر زندگی کو اس ایک جملے میں خلاصہ کیا ہے، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ صرف میرے بندے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ صرف میرے بندے، یہ کسی اور کی پرواہ نہیں کرتے۔ اچھا اسی لہجے کی ایک اور آیت بھی ہے، آیات قرآن مجید میں ائمہ اہل بیت کی شان میں، جن سے مراد ائمہ اہل بیت ہیں۔ قرآن مجید میں آیات کی ایک بڑی کثیر تعداد ہے۔ اسی لہجے کی ایک اور آیت ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا۔ پہلی جو آیت پڑھی ہے وہ تھی وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے۔ اور اس والی آیت میں یہ سورہ سجدہ کی آیت ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا، یعنی جن میں سے بنایا ہے وہ سب امام بننے کے قابل تھے۔ اللہ نے بنایا 12 کو ہے، مگر بننے کے قابل 12 سے زیادہ تھے۔ اب اگر ان کو تلاش کریں کہ اللہ کن میں سے امام بناتا ہے تو بڑی حسین گفتگو کا آغاز ہو جائے گا، مگر میں صرف ایک جملے میں اپنی گفتگو کو خلاصہ کرنا چاہوں گا اب تک کی بات کو۔ اللہ جن میں سے امام بناتا ہے ان میں سے ایک کا نام عباس۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ۔
اور میری بات پر ایک بہت ہی مضبوط بر صغیر کا شاعر دو مصرے کہتا ہے، مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر. استاد قمر جلالوی آغا صاحب، مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتا. اور جن میں سے اللہ امام بناتا ہے، پھر ان میں سے امام بننے والوں کی صفات کو اللہ اور یوں بیان کرتا ہے، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. اور کیوں؟ یہدون بامرنا، تاکہ وہ ہمارے امر کو پہنچائیں. اور ان کی صفات نشانی کیا ہے؟ کیسے پہچانو گے امام ہے؟ اچھا، یہ لہجہ یا قرآن کا لہجہ اور یا قرآن کے مفسر علی کا لہجہ. ایسا لگتا ہے جیسے قرآن لکھنے والے سے ڈائریکٹ پڑھا ہو. اسی لب و لہجے میں، یعنی جس لہجے میں قرآنی آیات ہیں، اسی لب و لہجے میں مولا علی کی کلام نہج البلاغہ میں پیغام ہے. مثلا اللہ کیا کہہ رہا ہے ائمہ اہل بیت کے لیے، پھر دیکھیے کہ مولا علی نے کیا فرمایا اہل بیت کے لیے. لہجہ دیکھیے کتنا ملتا ہوا ہے. اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہدون بامرنا، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے تاکہ وہ ہمارے امر کو پہنچائیں. اور کسے امام بناتا ہے اللہ؟ لما صبرو، ہم نے انہیں امام اس لیے بنایا ہے کہ وہ سب سے زیادہ صبر کرنے والے، صابرین میں سب سے زیادہ صابر. لما صبرو. میں بعض دوستوں کی آنکھوں کو نمناک دیکھ رہا ہوں. کچھ عرصے پہلے اندرون سندھ کے ایک شہر میں، کراچی بھی سندھ ہے، اندرون سندھ کے ایک شہر میں چند جوان کھڑے ہو گئے کہ صاحب ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں علی ولی اللہ تک. بہت عرصے سے آپ کو سن رہے ہیں، شاید علیم بھائی آپ اس میں تھے ٹنڈو لیار کی مجلس، کہ ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں علی ولی اللہ تک، آپ کو بہت عرصے سے سن رہے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیوں شیعہ ہونا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے ایک ایسا جواب دیا جو ساری مجلس کو انہوں نے منقلب کر دیا. اور جواب ان کا یہ تھا کہ صبر حسین کی وجہ سے، مولا حسین کی خوشنودی کے لیے صلوات پڑھ. لما صبرو، اس لیے ہم نے انہیں امام بنایا ہے کہ وہ صابر ہیں. لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور وہ ہماری آیات پر یقین اکمل رکھتے ہیں. لفظ اکمل سے اونچا لفظ ہی نہیں ہے جی. لفظ اکمل سے نیچے تو کامل ہے، کامل اکمل سے نیچے کا لفظ ہے جی. انسان کامل مالک اشتر ہے، علی انسان کامل نہیں ہے. علی مولا انسان اکمل ہے. جس انسان کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے. کمال. صلوات پڑھ لیں محمد و آل. نہیں بھائی، مل کے صلوات ہدیہ کر دیں گے. اللہ. اب مجھے اندازہ ہے کہ بہت دیر بھی ہو چکی ہے، اور اچانک مجھے مولانا وسیع احمد زیدی نظر آ گئے، اور وہ بھی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے واقعی ان کے گھر کی مجلس ہے. تو یہ دروازے پہ ہی بیٹھیں گے. آگے آ رہے ہیں یا نہیں مولانا؟ اللہم صلی علی محمد. کرسی کوئی خالی ہو جائے گی آپ کے لیے، کمر کی تکلیف ہے مولانا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جی کوئی یا تو ایک کرسی اور منگوائی جائے. میں تو سمجھ رہا تھا یہاں کوئی نعرہ صلوات بھی نہیں بھجواتا. جھوٹ ثابت کریں اس جی. ایک تو لما صبرو، بہت شکریہ، لما صبرو. دوسرا وکانوا بآیاتنا یوقنون. یہ نشانی بتائی. اللہ فرما رہا ہے کہ وہ صابر، سب سے بڑے صابر ہوتے ہیں، صابر ہیں، اس لیے ہم نے انہیں امام بنایا ہے. مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ مولا فرما رہے ہیں اہل بیت کے مسئلے پہ الجھنا نہیں، لڑنا نہیں کہ یہ اہل بیت ہیں اور وہ اہل بیت نہیں ہیں، اور وہ اہل بیت نہیں ہیں اور یہ اہل بیت ہیں. مولا فرما رہے ہیں اہل بیت کے بارے میں الجھنا نہیں. مولا فرماتے ہیں یخبرکم علمہم عن علمہم، اہل بیت کی صفات بتائیں گی کہ یہ اہل بیت. اہل بیت کی نشانیاں. صلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات.
اہل بیت کی صفات بتائیں گی کہ اہل بیت ہیں. مولا فرما رہے ہیں یخبرکم علمہم عن علمہم، اہل بیت کا علم بتائے گا کہ کتنے بڑے عالم ہیں. علم اہل بیت سے علم اہل بیت کا پتہ ملے گا. صلوات بر محمد و آل محمد.